اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی پہلی جلد والیوم 1 کا چیپٹر نمبر 23 میں حدیث نمبر 4 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چیپٹر نمبر 23 جس کو ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کیا، اس کا عنوان نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے، نیکی طرف راغب کرنے کا اور برائی سے روکنے کا بیان۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی دیکھا تھا، موضوع کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے یہ بہت ہی ایک جانا پہچانا سا ٹاپک ہے، بہت ہی زبان زد عام، لیکن اس کو اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کا اثر دیکھیں یا اس کی اہمیت دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آیات، قرآن میں جو آیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو پھیلانے، نیکی کا حکم کرنے، نیکی کی ترغیب دینے اور برائی سے روکنے کا، دونوں کا ایک جگہ پر یا دونوں کو الگ الگ، دونوں معاملات یا دونوں جو پہلو ہیں ان کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر۔ اور جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اس دن، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، اور تمہارے اندر، تمہارے گروہ میں، تمہاری قوم میں، امت میں ایک گروہ ہر جگہ پر ایک ایسا ہونا چاہیے جس کا کام یا جس کا مین فوکس ہی برائی کا روکنا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی آیات تھیں، اور ہر آیت جو ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت اہم، اور احادیث میں جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ اس موضوع کے اوپر ایک بہت ہی جامع حدیث، جو مسلم کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکے، یا زبان کے اس برائی کو واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یعنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہم نے اکثر جمعوں پر پڑھی، اور بہت ہی مشہور احادیث میں سے ایک حدیث بھی ہے، اور اس میں ہمیں ایمان کا بھی ایک درجہ پتہ چلا
کہ جو کسی برائی کو روکتے ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس کو ہاتھ سے روکے. اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں تو پھر کم از کم زبان سے اس کو منع کرے. اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے. اور دل میں جو برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دل میں اس کے خلاف کوئی بات ہو, اس کی برائی یا اس کا ادراک ہو, لیکن پریکٹیکلی وہ اس میں خود انوالو ہو. نہیں, دل سے برا جانے یعنی دل سے اس کو مطلب برا جانے اور اس سے اعراض بھی کرے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دل سے برا جانتا ہے, کم از کم جو بھی دل سے برا جانتا ہے کسی برائی کو, تو وہ ایمان کے کم تر درجے میں ہے. بڑھتے ہیں اگلی احادیث کی طرف. حدیث نمبر 4 ہے اس چیپٹر کی, اور اوورال حدیث نمبر 189 سوری. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جو ان کی حدوں میں مبتلا ہونے والا ہے. یعنی وہ شخص جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا, اللہ کی حدود کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنے والا, یعنی احکام کی پاسداری کرنے والا, اور جو ان کی حدوں میں مبتلا ہونے والا یعنی سرکشی کرنے والا, انکار کرنے والا یا مطلب کمزوری دکھانے والا ایمان کے معاملات میں, ان لوگوں کی طرح ہے وہ. یعنی وہ شخص ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے, انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں میں کے لیے قرآن اندازی کی. کشتی جو بڑی کشتی ہوتی ہے, اب تو خیر بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو تو ملٹی سٹوری ہوتی ہیں, کئی سٹوری, پوری بلڈنگ جو جہاز میں ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت بھی 1-2 منزلیں ہوتی تھی کشتی کی. بہرحال انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں میں رہنے کے لیے قرآن اندازی کی. پس ان میں سے بعض اس کی بالائی منظر پر اور بعض نچلی منظر پر بیٹھ گئے. نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا. یعنی نیچے والے جو رہ رہے ہیں نیچے والی منزل میں, ان کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آتے پانی لینے کے لیے, اور وہاں پر اوپر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان سے گزرتے تو وہ ان اوپر رہنے والوں کو ناگوار گزرتا, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں یا آرام میں کچھ خلل پڑتا ہے تو ان کو ناگوار کر دیتا ہے. چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ ہی سے پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا اچھا ہو. بس اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت چھوڑ دیں. نیچے والے نے کیا ارادہ کیا کہ نیچے ہی ہم کشتی میں پانی ایک سوراخ کر لیتے ہیں, جب ضرورت ہو تو وہیں سے ہم پانی لے لیا کریں, اور اوپر والے جو نیچے والوں کو اس ارادے سمیت چھوڑ دیں, یعنی انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا جس سے کشتی تمام مسافروں سمیت غرق آب ہو جائے گی. اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں یعنی سوراخ نہیں کرنے دیں تو خود بھی اور دوسرے تمام مسافروں بھی بچ جائیں گے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال بہت ہی عمدہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں کہ مطلب ایک کشتی میں سوار مسافر جو ہیں, اگر کوئی اس میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہے کسی بھی مقصد کے لیے, تو اگر دوسرے اس کو نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اس کشتی کی تباہ کاری کے شکار ہونے والے ہیں, اور اگر وہ اس کو روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں گے بلکہ ساری باقی کشتی کے مسافر جو ہیں ان کو بھی بچا لیں گے. اس کے فوائد میں اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں منکرات کے ارتکاب کے نتائج مرتکبین کی ذات تک محدود نہیں رہتے, بلکہ ان کے اثرات بد پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں.
اس لیے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سارا معاشرہ عذاب الہی میں گرفتار آ سکتا ہے، کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ یہ معنی اور مفہوم کے حساب سے اگر دیکھیں تو مثال تو ایک چھوٹی سی دے دی گئی، لیکن ایک بہت ہی وسیع حکمت رکھنے والی مثال ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی، جس طرح سے کشتی میں اگر کوئی سراخ ہونے سے نہ روکے تو کشتی، پوری کی پوری کشتی اور اس کے جتنے مسافر ہیں سارے کے سارے اس کشتی کے ساتھ ہی غرق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر معاشرے میں برائی کو دیکھ کر اس کو نہ روکا جائے تو پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس برائی میں گر جاتا ہے، اس کی اتھاہ گہرائیوں میں ایسے گرتا ہے کہ اس میں جو اس سے اعراض کرنے والے یا اس سے بچنے والے یا وہ لوگ جو اس برائی میں شامل نہیں، وہ بھی اس میں برابر کے شامل ہوتے ہیں اگر اس قوم کے اوپر کوئی سختی یا عذاب کو یا کوئی مصیبت آ جائے۔ تو اس کے بہت سارے پہلو ہمیں اپنے معاشروں میں ملتے ہیں، بہت سارے میٹرز میں ہم نے اب کہنا، سننا، سمجھنا اور ان کو اس کے اوپر ترغیب دینا دوسروں کو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ خاص کر دنیا کے رسم و رواج کے معاملات میں دیکھیں، جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہیں وہ کتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور جو ان کو پسند نہیں کرتے وہ ان کو روکتے بھی نہیں اور ان میں شامل بھی ہو جاتے ہیں جا کر۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا میں آج کل جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ کس طرح سے، اور سوشل میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا تو ابھی چند سالوں سے، 5 7 10 12 سالوں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس سے پہلے جو الیکٹرانک میڈیا نے جو ایک اثر کیا ہے معاشرے پر، ہر دنیا کے سارے معاشروں پر اور خاص کر اسلامی معاشرے پر، کہ ویڈیوز اور موویز اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں معاملات، وہ کے سارے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ قابل اعتراض ہیں، لیکن شروع میں اس کو نہیں روکا گیا اور اس کو نہ کرنے والے بھی مطلب اس میں ہی شامل ہیں، اور یہ معاملہ ایسا بڑھتا چلا گیا کہ اب اس کو روکنا یا اس کے اوپر قابو پانا اچانک سے یہ ایک بہت ہی مشکل امر ہو گیا۔ اور خاص کر ایک پوری نسل جو ہے وہ اس فتنے میں جھونکی جا چکی ہے، پوری کی پوری نسل، کم از کم ہماری دور کی نسل جو ہے وہ بھی اس کی جکڑ میں ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تو اس میں بہت ہی برے طریقے سے اس شکنجے میں پھنس چکی ہیں۔ بہرحال بہت سارے پہلو اور بہت سارے مطلب پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیا جا سکتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، چاہے وہ اسلامی مطلب ہمارے عقائد کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کی معاشرتی آداب جو ہیں ان کے بارے میں ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول رہنے سہنے کا ان کے بارے میں ہیں، ہمارے کاروبار اور جابز کرنے کے جو طریقے اور جو کرنے کے معاملات ہیں ان میں ہیں، یا دوسرے معاشی معاملات، ہمارے یہ بینکنگ سسٹم ہے اور اس طرح کے باقی بہت سارے معاملات، تقریباً ہر پہلو میں ہمیں اگر ہم نظر دلائیں تو ہمیں ضرورت ہے بہت زیادہ کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمیں مطلب ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کم از کم ہم اپنے دل میں برا جب جانیں، ٹھیک ہے یہ تو کم تر درجہ ہے، لیکن اس میں اپنی انوالومنٹ جو ہے اس کو بھی روکیں، آپ کی اپنی انوالومنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو اس کو روکنا جو ہے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں اشارہ کروں گا، کچھ دن پہلے ہم نے قرآن کی مجلس میں پڑھا تھا صحیح بخاری کے کچھ کچھ روایات کے مطابق کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو برائی جو شروع ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جب انہوں نے برائی کہ ایک شخص نے کوئی برا عمل کیا تو دوسرے شخص نے اس کو ٹوکا کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں شامل ہو گیا، یعنی دوسرے ہی دن، ایک دن تو اس نے روکا لیکن دوسرے دن اس نے اس کو روکنے کی بجائے اس کو روکنا چھوڑ دیا اور اس کو اپنا ساتھی اور اپنا نارمل تعلقات اس سے کر دیے، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور باقی معاملات جو ہیں وہ نبھانے شروع کر دیے، جبکہ دین کا حق تو یہ تھا کہ وہ اس سے قطع تعلقی کرتا یا اس سے
پروٹیسٹ کرتا اس سے ایک دفعہ کہہ دینے کے بعد اس کے ساتھ مل بیٹھنے کی بجائے اسے چاہیے تھا کہ وہ بار بار اسے منع کرتا یہاں تک کہ وہ اصلاح کر لیتا. تو یہاں سے بنی اسرائیل میں جو بگاڑ یا خرابی پیدا ہوئی، عقیدے کی خرابی خاص کر، وہ یہاں سے شروع ہوئی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو روکیں بلکہ دوسروں کو بھی جہاں تک ممکن ہو اس میں کوئی فتنہ و فساد یا کوئی ایسی بات نہیں، یا کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ایک ہی دفعہ میں بس اتنا جھگڑا ہو گیا کہ دوسری دفعہ آمنا سامنا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، یعنی مطلب ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا جائے، یا دوسرا بندہ جو ہے وہ جب آپ کو دیکھے تو آپ کی ایسی بات یا ایسی، یہ بھی ایک بڑی حکمت والی بات ہے، دوسروں کو سمجھانا ہو تو بڑی حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ نے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کر دی اور دوسری دفعہ جب وہ شخص آپ کو دیکھے تو آپ سے، آپ کے کنی کترائے یا آپ سے ملنا ہی پسند نہ کرے. تو اس لیے کسی کو دعوت دینا نیکی کی طرف اور برائی سے منع کرنا، وہ بھی ایک بہت ہی حکمت کے ساتھ کرنے والی چیز ہے، کرنے والا کام ہے، جس میں صبر بھی انوالو ہوتا ہے اور جس میں بہت کبھی کبھی مشکلات بھی سامنے آ سکتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 5، اوور آل 190 نمبر حدیث ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ ابی امیہ خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر ان قریب ایسے لوگ حکمران ہو جائیں گے، ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند. پس جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، اور جس نے انکار کیا، جس نے ان برے کاموں سے انکار کیا وہ بچ گیا. لیکن جو راضی ہو گیا، جو ان برے کاموں پر راضی ہوا اور ان کی پیروی کی، وہ ہلاک ہو گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھیں تب تک ان کے ساتھ قتال یا ان کے ساتھ بڑے لیول کی بغاوت کرنا وہ مناسب نہیں. اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس نے دل سے برا سمجھا اور اس کے پاس ہاتھ یا زبان سے انکار کرنے کی طاقت نہیں تھی، بس وہ گناہ سے بری ہو گیا. دل سے برا سمجھا اور اپنے آپ کو کم از کم بچا کے رکھا، اور اس کے پاس اتنی طاقت یا ہمت نہیں تھی کہ وہ زبان یا ہاتھ سے اس کو انکار کرے یا اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ کم از کم درجہ جو اس نے پا لیا وہ ہے وہ گناہ سے بری ہو گیا، یعنی اس گناہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور اپنا فرض ادا کر دیا. اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق انکار کیا اور اس معصیت سے بچ گیا، اور جو ان کے فعل پر راضی ہوا، یعنی جس نے انکار کیا اور اپنی طاقت کے مطابق انکار کیا، وہ اس معصیت یعنی اس گناہ سے بچ گیا، اور جو ان کے فعل پر راضی ہوا اور ان کی مطابقت کی، پس وہ گناہ گار ہے. یہ بھی پہلی جو حدیث گزری اسی سے ملتی جلتی ہے کہ مسلمان حکمران کے بارے میں یہاں پر کہ عنقریب تم میں ایسے لوگ حکمران بنائے کے جائیں گے جن میں کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند کرو گے، اور جس نے ان کے برے کاموں کو جیسے آج کل بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو حکمران جہاں جو قانون ہمارے بنے ہوئے، اور جو حکمران ہے، جو بھی وزیر اعظم، صدر اور دوسرے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ اسی قانون کی عملداری کرتے ہیں، اسی قانون پر عمل پیرا ہونے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. اب وہ قوانین میں کچھ چیزیں غالباً ہوں گی جو اسلام کے شرعی اصولوں کے مطابق ہیں، باقی زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو مطلب خلاف شرعی ہیں، اکثریت بہت زیادہ تعداد میں ایسی ہے. تو اب وہ حکمران جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن عوام کے طور پر کیا ہے، یہاں پر ہمیں اس کی طرف اشارہ مل گیا کہ
جس نے ان برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ہو گیا، جس نے اس کا انکار کر دیا وہ تو اس سے بچ گیا، اور جو ان برے کاموں میں انوالو ہو گیا اور اس کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی وسیع حکمت جو ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہمیں مل گئی اس حدیث میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث میں اور بھی واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران کے خلاف قتال یا بغاوت یا اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دے، جب تک کہ وہ تمہیں نماز قائم کرنے سے نہ روکے، نماز پڑھنے سے نہ روکے، یا تمہیں اسلام کے جو بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کرنے سے تک نہ روکے، تب تک اس کے خلاف قتال یا بغاوت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمارے جو دنیاوی قوانین جو ہمارے معاشروں میں رائج ہے وہ بھی اس حدیث میں بہت اچھی طرح سے کور ہوتے ہیں۔ اس میں فوائد میں ہے مسلمان حکمرانوں کے اطاعت کو نماز کے ساتھ مشروط کر کے اس امر کی وضاحت فرما دی کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یعنی نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے، اور اگر کوئی حکمران نماز پڑھنے سے روکے تو اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر اس نے واضح کر دیا کہ وہ کفر کے حق میں جا رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے اٹھنا، آواز بلند کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیول تک نہیں پہنچا تو اس حدیث کے مطابق اس کے خلاف بغاوت کرنا یا قتال کرنا یہ اس کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، اگر طاقت ہو تو حکمران کو برائی سے ضرور روکے، بصورت دیگر دل سے برا جانے۔ اگر طاقت ہو تو اس کو کم از کم برائی سے ضرور روکے۔ آپ نے آج کل بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اظہار رائے کیا جا سکتا ہے کہ یہ قانون جو ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، یا اس میں یہ بہتری کی گنجائش ہے، یا واٹس ایور۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس کو برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر برائی کو روک نہیں سکتا تو کم از کم دل سے ضرور برا جانے۔ برائی میں ان کے ساتھ شرکت اور رضامندی نہایت ہی خطرناک ہے، یعنی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ وہ حکمرانی کے جو حکم ہے اس کو اگر منو عن اسی طرح سے پیروی کرنا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت ہی عام سی مثال ہمارے معاشرے میں سود کی مثال ہے کہ سود کس طرح سے قانونی طور پر قانونی پروٹیکشن اس کو حاصل ہے، لیکن پبلک لیول پر ایز اے کامن مین، عام شہری کے طور پر، یا ایون کہ مطلب کاروباری اعتبار سے بھی جو لوگ بینک سے ڈیلنگ کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے اس سود سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سود بہت سارے ایسے ٹولز یا بہت سارے ایسے رستے ہیں جس سے اس سود سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اس سود کے اوپر لین دین اس کے شروع کر دے، سود کے اوپر جو بہت سارے فکس ڈپازٹ چل رہے ہیں جس میں پھر فکسڈ انکم آپ کو ملتی ہے، جو سراسر سود ہے بغیر کسی شک و شبہ کے وہ سود ہے، لیکن کیونکہ منتھلی انکم آ رہی ہے، ان کا کیپٹل جو ہے وہ بھی محفوظ ہے اور ان کو منتھلی ایک انکم بھی مل رہی ہے، تو اس لالچ میں آ کر وہ اس کو اگر اپنا لیتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی پکڑ آنے والے ہیں، یقیناً وہ عذاب اور سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کے اندر اپنی ہمت یہ ضرور تھی کہ کم از کم وہ روک کر تو رکھیں، مطلب جو حکومت ہے وہ فورس تو نہیں کر رہی کسی کو کہ وہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو، وہ تو ایک آپشن دیتی ہے اور اس کے لالچ میں آ کر پھر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً اس میں حکومتی اہلکار جو ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، لیکن لالچ کو سامنے رکھ کر اس طرح کے اقدامات میں مطلب حصہ ڈالنے والا اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج کل سیاسی پارٹیوں میں شرکت جو وہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا ذکر ہو گیا کیونکہ یہ پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو پارٹی ممبران کو ان کے ہر اچھے برے کام میں ان کی ہم نوائی اور مطابقت کرنی پڑتی ہے۔ پارٹیز میں جب آتے ہیں، سیاسی پارٹی میں شمولیت ہوتی ہے تو ان کا جو چارٹر آف جو بھی ان کا ڈیموکریسی یا چارٹر آف کوڈ آف کنڈکٹ رہتا ہے اس کے اوپر ان کو حلف لینا پڑتا ہے، یا اس کے اوپر ان کو مطلب انڈر ٹیکنگ دینی پڑتی ہے کہ وہ اس کا احترام کریں گے اور پارٹی قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور واٹس ایور۔ اور اس میں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دین یا شرع اسلامی کے خلاف ہوں، خاص کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملات میں، حکومت چلانے کے معاملات میں، یا
اور بھی متفرق معاملات ہیں، اس میں زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کل اگر ہم پاکستان کی سیاسی گرما گرمی دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں بہت واضح ہو کر مل جاتی ہیں، بلکہ اگر ہم مطلب سیاست پہ گفتگو تو یقیناً نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم آج کل کے ماحول کو دیکھیں پاکستان میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر نظر آ رہی ہیں کہ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اور کس طرح سے ہائی جیک کیا جاتا ہے پوری کی پوری قوم کو اور امت کو، اور واٹس ایور۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختلاف ہو اس سے، بہرحال ہمیں اگر دور اندیشی سے ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات کی طرف ہمیں نشاندہی یا اشارہ ضرور مل جاتا ہے آج کل کے جو سیاسی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں۔ اور پاکستان کے علاوہ کچھ اور ممالک میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اگلی حدیث بھی کور کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 191، ام المومنین ام حکم زینب بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے پاس بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنی دو انگلیاں، انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ہلکا بنا کر، جیسے ہم زیرو کا نشان بناتے ہیں، سو انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے ہلکا بنا کر دکھایا کہ اتنا سوراخ جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں کھول دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، یعنی ام حکم جو ہے ام المومنین، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی تو پھر نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ جب برائی عام ہو جائے تو نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ بدی اگر برائی جب عام ہو جائے تو نیک بھی بدوں کی صف میں شمار کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ نیک جو ہے اگر وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نیکی اپنے تک ہی ہے اور انہوں نے خود نماز پڑھ لی، کسی دوسرے کو نماز کی ترغیب نہیں دی، خود روزہ رکھ لیا، دوسرے روزے چھوڑ رہے ہیں اس کو ترغیب نہیں دی، خود زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن سارا معاشرہ یا معاشرے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے اگر اعراض کرتے ہیں تو ان کو تبلیغ اور بعض اور نصیحت وغیرہ نہیں کی، تو اس صورت میں وہ بھی ان بدوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ یہ بھی کہہ لیں کہ ایک لالچ ہی ہے نا اس کا کہ مطلب میں بچ جاؤں لیکن دوسرے اگر جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، جبکہ یہ اس کا فرض ہے یا حق ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ دوسروں کو بھی جہاں تک ممکن ہو اس راستے سے ہٹائے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی معنی کے اعتبار سے اوپر جو دو احادیث پڑھی ان سے ہی یہ ملتی جلتی ہے، ایک ڈفرینٹ پہلو پر یہ دلالت کرتی ہے، اور براہ راست یہ بات کرتی ہے معاشرے میں جب برائی کوئی عام ہو جائے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو روکنے والے نہیں رہے، اس میں اس برائی کو تنقید کرنے والے، اس کے خلاف اقدامات کرنے والے اور اس کو روکنے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں، اگر کوئی ہیں بھی ہیں تو وہ اپنے ذاتی عمل کو رکھتے ہیں، جبکہ معاشرتی طور پر وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں اگر 1 لاکھ کی آبادی کا کوئی گروہ ہے، اس میں سے کچھ چند افراد جو ہیں وہ نیک اور صالح ہیں اور 99% جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ ہی گمراہی کا شکار ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو اس برائی سے روکتے نہیں، جنہوں نے اس برائی کو عام ہونے دیا اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں بھی فسق و فجور اور معصیت کی نحوست کا بیان ہے کہ جب برائی اور معصیت عام ہو جائے تو پھر بعض نیک لوگوں کے باوجود اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، بعض نیک لوگوں کے باوجود اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر 99.9% یا 99% لوگ جو ہیں وہ تو گمراہی میں مبتلا ہیں، تو ان ایسی قوم یا ایسے گروہ کے اوپر جب کوئی تکلیف یا عذاب آئے گا تو اس میں اس کے ساتھ میں وہ بھی 1% لوگ وہ بھی آ جائیں گے جو
ظاہری طور پر تو اس برائی میں شامل نہیں، لیکن لیکن بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو وہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بھی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے۔ اگر شروع سے ہی اس برائی کو روکنا شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا تناسب ہوتا ہی نہ برائی کا۔ تاہم نیک لوگوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا تو قیامت والے دن یہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے اپنے تئیں کچھ کوشش کی ہوگی، اپنے تئیں انہوں نے کچھ کوشش کی ہوگی اور اس کا ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا ہوگا تو قیامت والے دن یہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں سے الگ ہوں گے۔ ان کو ان کے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا، اگر انہوں نے کچھ کوشش کی، کچھ اپنے لیول تک انہوں نے کچھ ہمت رکھی، اگر کچھ اصلاح کرنے کی، تو یہ ضرور ان کو بدلہ تو ان کو ملے گا ہی۔ اس میں انکار علی المعاصی کی ترغیب ہے، یعنی گناہ سے انکار اور گناہ سے بچنا اور اس سے اجتناب کرنا، اس کی ترغیب ہے اس حدیث میں۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 196 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ یہ ایک اہم حدیث ہے جو ہمارے روزمرہ معاشرے میں، خاص کر ہمارے انڈیا پاکستان کے معاشرے میں بہت ہی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو پست کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ ضروری ہے، اگر تمہارے پاس، یعنی کہ اگر پرانے دور میں دیکھا جائے یا مطلب کچھ حالات و واقعات اور کچھ آبادیوں کو اگر دیکھا جائے، وہاں پر خاطر خواہ انتظامات نہیں، گلیاں ہیں یا اس طرح سے کہ دو لوگ جو ہیں آپس میں میل ملاقات یا کچھ گپ شپ مارنی ہے تو گلی میں ہی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اس طرح کے کچھ متفرق معاملات ہو سکتے ہیں، تو اول تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا چارہ نہیں، مجبوری میں یا کچھ حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ کرنا ہی پڑے آپ کو، تو کم از کم راستے کا حق ضرور ادا کرو۔ اور راستے کا حق کیا ہے کہ نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ گزرتے پڑتے لوگ جو ہیں، خاص کر خواتین اور بچیاں جو ہیں، ان کے اوپر نگاہیں جمانا، ان سے نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا کر رکھنا، یعنی ایک سائڈ پر خود بھی ایک سائڈ پر رہنا، خود بھی تکلیف پہنچانے سے باز آنا، خود بھی ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر رہنا کہ راستہ بلاک نہ ہو، اور اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو تکلیف دہ ہے تو اس کو بھی دور ہٹا دینا۔ اس کے علاوہ سلام کا جواب دینا، کہ بزرگ یا بچے جاتے ہوئے سلام کریں یا کوئی گزرتے ہوئے گزرتا جائے وہاں سے تو اس کو اچھے طریقے سے سلام کرنا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی راستے کا حق ہے کہ اگر راستے میں کہیں کھڑے پڑے یا راستے میں آتے جاتے اگر کوئی اس طرح کا معاملات ہیں تو یہ اس میں بھی نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا جو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا کہ جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں، اور جب صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقعوں پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف بیٹھنا ہی جائز نہیں، جائز تو اتنی بڑی بڑی تجاوزات ہمارے معاشروں میں، ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر یہ بہت ہی بڑی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ تجاوزات بازاروں میں ہو یا ایون کہ گلی محلوں میں بھی تجاوزات بہت ساری ہوتی ہیں، تجاوزات جن کو انکروچمنٹ کہتے ہیں، اپنی جو قانونی حد ہے اس سے بڑھ کر آگے مطلب شٹر کو آگے بڑھانا یا آگے تجاوزات کرنا، مطلب گلی محلوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ سٹیپس وغیرہ جو ہیں وہ بڑے بڑے بنا کر، جس سے گلی جو ہے وہ آدھی گلی بھی بلاک ہو جائے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد کے تجاوزات، اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے موقعوں پر
شادی بیاہ کے علاوہ اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو اس موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے ٹینٹ اور تمبو وغیرہ لگا کر، جس سے لوگوں کو گزرنے میں پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے جائز ہو سکتا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہے. تاہم اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو، نمبر 2، یعنی اگر راستے میں بیٹھنا یا راستے میں کھڑے ہو کر کوئی بات چیت کرنا یا ناگزیر ہو، تو پھر مذکورہ آداب و شرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا. اس کے مزید کچھ اور آداب دیگر احادیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں. مثلا اچھی گفتگو کرنا، جب آپ کھڑے ہیں اس طرح سے راستے میں تو گفتگو آپ کی اچھی ہونی چاہیے، سائشتہ ہونی چاہیے. کوئی زیادہ بوجھ لاتے ہوئے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، یعنی راستے میں اگر کوئی بزرگ جا رہے ہیں یا کوئی بچے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا جس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کرنا. یہ کچھ احادیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، کچھ دوسری احادیث سے. مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. یہ سارے جو ہے یہ مختلف احادیث سے یہاں پر ذکر ہے کہ مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راستے میں جو لوگ اگر کھڑے ہیں کہیں پر تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے آداب جو ہیں وہ بروئے کار لائیں جب بھی اس طرح کی سچویشن یا اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ درپیش ہے. اور اس کے علاوہ جو اس حدیث کا جو مین پوائنٹ تھا کہ نیکی کا حکم، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی راستے کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے جس کا اہتمام کرنا جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو جیسے کہ کل مختصر سا ذکر کیا تھا، اب یہ مجلس جو ہے رمضان کے آخری دن بھی آ رہے ہیں اور کچھ ٹائم شیڈول میں بھی کچھ چینجز متوقع ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے بلکہ 3 ہفتے جو ہے وہ چھٹی کریں گے انشاءاللہ، اور 2 ہفتے جو ہیں وہ تو رمضان میں ہوگی اور اس کے بعد تیسرے ہفتے میں پھر عید. یہاں پر قطر میں تو یا گلف میں اتوار یا پیر کی عید ہوگی، اور پاکستان میں انڈیا میں غالباً پیر یا سوموار، پیر یا منگل کی عید ہوگی. تو اس کے بعد 2-3 چھٹیاں، تو یعنی تیسرا ہفتہ جو ہے وہ بھی چھٹی میں ہی گزر جائے گا. تو 3 ہفتے کے لیے آپ سے چھٹی کی درخواست کل کی تھی. تو رمضان کے بعد عید کی چھٹیوں کے بعد پھر اب ملیں گے ہم انشاءاللہ. دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب کو، اور رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی کوششیں اور جتنی آپ کی عبادات ہیں ان کو بھی قبول فرمائے. سارے مسلمان مومنوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل اور ہم سب کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرے. جو ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. ہمارے اولاد کے مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان بنائے ہمارے لیے. ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کاروبار کے مسائل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری آسانیاں اور نیک اور طیب اور حلال رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. اور ہمیں جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کے بھی اور حدیث سے بھی، اس میں ہم اگر ہمارے سننے میں، میرے کہنے میں یا کچھ سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی اپیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس کے ہمیں نفع جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.